حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اس کی تفسیر ہے وہ تقریباً 200 صفحات سے زیادہ ہے۔ دیگر بہت سے ولی اللہوں کی اس پہ جو تفسیر ہے وہ 10 کتابوں پر بھی محیط ہے۔ ایک بات صرف تھوڑی سی اس وقت سمجھ لیں، سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوتا ہے جبکہ یہ اس کے مطابق اس کا نزول نہیں ہے۔ تو جہاں یہ انسانوں کے لیے آیت شفا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے کام آتی ہے، یہ دعا ہے بیسیکلی، اور اللہ نے ساری ابتدا دعاؤں سے کی ہے، وہاں قرآن کو بھی اس کی حفاظت میں دیا گیا ہے، تب اس کو سب سے اولیت دی گئی۔ اور آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ اس میں تلاوت نہ کی جائے، یعنی کہ باقی کوئی سورت پڑھیں یا نہ پڑھیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں 7 آیات ہوتی ہیں، تو ضروری ہے کہ 7 آیتیں آپ پڑھیں تو وہ 7 اس میں شامل ہوتی ہیں۔ جتنے لوگ بھی رہے ہیں جو حصار باندھتے ہیں کہ شیطانی قوتیں کسی چیز کو اچک کے نہ لے جائیں، وہ سورہ فاتحہ سے ہی باندھتے ہیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت باہر نکلے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے، چھڑی مبارک تھی آپ کے ہاتھ میں، تو دور سے چیلوں کے غول اترتے ہوئے نظر آئے۔ آپ نے ایسے دائرہ کھینچ دیا اور کہا کہ سعد تم اس دائرے کے اندر ہی کھڑے رہنا، ہرگز باہر نہ نکلنا۔ آپ چلے گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، کافی دیر کے بعد لوٹے تو پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے باہر نکالا، تو آپ نے فرمایا یہ جنات تھے جو دین سیکھنے کے لیے میرے پاس آئے تھے، مجھے ڈر تھا کہ کوئی شرارتی جین تمہیں اچک نہ لے جائے، اس لیے میں نے تمہارے گرد حصار باندھ دیا تھا۔ حصار سورہ فاتحہ سے باندھا جاتا تھا۔ آج بھی جب آپ کو شیطانوں سے، جنات سے بچانے کے لیے محفوظ کرنا مقصود ہو تو آج بھی سورہ فاتحہ سے یہ حصار باندھا جاتا ہے، اور اللہ نے قرآن کو سورہ فاتحہ کے حصار میں رکھ چھوڑا ہے کہ اس میں کوئی ایڈیشن ڈیلیشن نہ کر سکے، اس کو تبدیل نہ کر سکے۔ آیت شفا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں اور اپنے اوپر دم کرتے رہیں، جو مسنون طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کم از کم 40 سے 41 بار روز اس کو پڑھیں، کوئی پورے یقین اور بھروسے سے کرے تو بڑی سے بڑی بیماریاں اس کی دور ہوتی ہیں، اور اس کو پڑھ کے اللہ سے دعائیں کرتا رہے تو بڑے سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ قرآن شفا ہے مومنین کے لیے، تو جہاں پورا قرآن مقصود تھا وہاں سورہ فاتحہ بھی اس میں مقصود تھی۔ اور جتنے بھی بڑے صوفی گزرے ہیں، ولی اللہ گزرے ہیں، سب اپنے مریضوں کو، اپنے دکھی لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم بھی دیتے رہے اور ان کی رہنمائی بھی کرتے رہے، اور اس کو پڑھ کے ان پر دم بھی کرتے رہے۔ گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھریلو ملازمین کے ساتھ، دیگر ملازمین کے ساتھ، سائل کے ساتھ اچھے رویے کا حکم ہے، مگر رمضان میں زیادہ بہتر رویے کا حکم ہے کہ آپ نے ان سب کے حقوق کو بہت تندہی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، لگن کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کے گھر کے دیگر افراد بھی رکھتے ہیں۔ اب شام کو آپ 6 ڈشیں اگر افطاری کی بنا رہے ہیں تو جو خواتین جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے ان کو کتنی دیر چولہے کے سامنے کھڑا رہنا پڑے گا؟ یہ بات اہل خانہ کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ یا سارا دن وہ اسی تیاری میں لگی رہیں، جبکہ اس کو قرآن پہ زیادہ ٹائم دینا چاہیے، زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ ویسے ہی اللہ کا حکم ہے کہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ تو رمضان میں ایسے مواقع پیدا کرنے چاہیے کہ آپ کے اہل خانہ اپنی زیادہ وقت عبادات کو، نوافل کو، قرآن حکیم کی تلاوت کو، ذکر و اذکار کو دے سکے۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے اور بہت زیادہ کھانے پکوانے کا اہتمام کرتے ہیں، بڑے زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ روزہ دار کی کیا کیفیت ہوتی ہے،
جب خود کو آدمی نے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے تو دوسرا بھی تو اتنا ہی بھوکا پیاسا ہے. چولہے کے پاس کھڑا ہونا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. ہم لوگ اس کا اتنا نوٹس نہیں کرتے، مگر یہ پوری طرح دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کے گھر والے آپ کی وجہ سے ان کے روزے میں انہیں دقت نہ پیدا ہو. تو تھوڑا سا یہ احساس اپنے گھر والوں کا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ گھر والوں پہ غصہ بہت کرتے ہیں، ہر بات پہ ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، چڑچڑے پن کا اظہار کرتے ہیں. خدا کے بندو اگر ویسا کرتے ہو تو کم سے کم رمضان میں ایسا نہ کرو، کہ رمضان کا حکم ہی یہ ہے کہ صبر و برداشت کے ساتھ وقت کو گزارو. جو فرمائشیں تمہاری ہیں وہ رمضان کے بعد پوری کر لینا. رمضان میں وہ فرمائشیں گھر والوں پہ نہ ٹھوکو، تاکہ آپ کا ان سے تعاون آپ کے اپنے روزے کی حیثیت کو بڑھا دے گا. اور وہ جو بات ہے نا کہ رمضان میں ہر اچھے کام کا معاوضہ پروردگار عالم 70 گنا فرما دیتا ہے، وہ تبھی 70 گنا ملے گا کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ خیال آئے گا کہ یہ رمضان ہے. جب گھر کا سربراہ ایک دینی ماحول پیدا کر لے گا رمضان میں، تو تمام افراد کنبہ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے، اس کا پارٹ اینڈ پارسل بن جائیں گے. تو اصل چیز جو ہے وہ ماحول کو کریٹ کرنا ہے، ماحول کو پیدا کرنا ہے. یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ گھروں میں دینی ماحول، مذہبی ماحول، عبادات کا ماحول پیدا کریں. ہمارے زمانے میں اب تو میں بہت ہی کم سنتا ہوں، بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، ان کو ان کاموں میں انوالو کرتے تھے. روزہ کشائی ہوتی تھی، بچے کی بڑی انکریجمنٹ کرتے تھے. اب کبھی سننے میں ہی نہیں آتا. تو بچوں کو ادھر لائیں. آج ان کی پریکٹس ہوگی، ان کا دھیان دین کی طرف ہوگا، عبادات کی طرف ہوگا، تو کل یہ کر پائیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اہل خانہ کو دقت کوئی نہ دیں. ان کی پوری ان کا وقت کا، کیونکہ نیندیں پوری نہیں ہوتی ہیں رمضان میں، کسی کی نیند پوری ہو ہی نہیں سکتی. اس کا بھی احساس کریں کہ ان کو ایسا وقت مل جائے کہ دن میں تھوڑا بہت وہ آرام کر لیں. یہ آپ کا روزہ بہتر ہوگا اگر یہ باتیں کریں گے تو 70 گنا ثواب ہے اس بات کا. پھر بچوں کو دینی ماحول دیں. یہ بچوں کا حق ہے آپ پر. بچوں نے نہیں کرنا، آپ نے انہیں بتانا ہے کہ روزہ کیا چیز ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا معاوضہ کیا ہے، اس کی وجہ سے جسمانی فائدے کیا ہیں، روحانی فائدے کیا ہیں. اور جو بچہ ذرا آپ سمجھتے ہیں کہ صحت اس کی ٹھیک ہے، بہتر ہے، روزوں کی پریکٹس کروائیں. جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے اس کی تعداد روزوں کی بڑھا دیں. شروع میں رکھوائیں، انکریج کریں، اس کو کوئی گفٹ دیں، کوئی اچھی کتاب تحفے میں دیں، کوئی اچھا پین تحفے میں دیں، کوئی دین کی کسی اصحاب رسول کی کوئی زندگی کے حالات، ازواج مطہرات کے زندگی کے حالات، کوئی نہ کوئی گفٹ دیں. بچوں کو اٹیچ کریں. ہم نے گھروں میں دینی ماحول ختم کر دیا. اب ہمارا سارا ماحول جو ہے وہ LCD یا LED پہ ہوتا ہے. وہی جو آپ کو فیڈ کر رہا ہے آپ کے بچوں کو، آپ نے اس کے حوالے کر دیا دجال کے، اپنی اولاد کو. تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ آپ رمضان میں ان پہ توجہ دیں، روزے رکھوائیں، انہیں انکریج کریں، اور ان کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیں. پھر گھریلو ملازمین ہیں، وہ بھی تو ویسے ہی انسان ہیں جیسے کہ آپ، یا وہ کچھ الگ ہے؟ کبھی ان کی ضرورتوں کا، ان کی تکالیف کا احساس ہوا؟ بحیثیت انسان اس کی اور آپ کی ضرورتوں میں کیا فرق ہے؟ صرف حالات کا فرق ہے. وہی فیلنگ ہے اس کی، وہی ضرورتیں ہیں، وہی بھوک ہے، وہی پیاس ہے، وہی تھکان ہے، سب کچھ وہی ہے. تو جو اچھے لوگ ہیں وہ رمضان میں اپنے ملازمین سے اوقات کار کم کر دیتے ہیں، کچھ خود ساتھ بڑھ کے اپنا کام کرتے ہیں. اگر روز آپ جھاڑ پھونک کا کام کروا رہے ہیں، صفائی کا کام کروا رہے ہیں، اس میں وقفہ کر دیتے ہیں. اچھا بھائی تم ڈسٹنگ جو ہے یہ آج نہیں کرنا، رمضان میں 3 دن کے بعد ڈسٹنگ کر لینا. آسانی دینی ہے. ہم لوگ ایسا نہیں کرتے. ہمیں آسانیاں پرووائڈ کرنی ہیں لوگوں کے لیے، کیونکہ جتنی آپ آسانی کسی کو دیں گے آپ کا روزہ اللہ کے ہاں اتنا ہی قبول ہوگا، اتنا ہی معتبر ہوگا. اسی طرح دکانوں کے ملازم ہیں، اوقات کار بدلیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی عبادت کر سکیں، وہ لوگ قرآن کی تلاوت کر سکیں، وہ لوگ کوئی نفلی عبادت کر سکیں. وقت دیں گھریلو ملازمین کو بھی
اور جو آپ کے بزنس سینٹر جہاں بھی ہیں اس کے ملازمین کو بھی اپنے اوقات کار کام کے تبدیل کر لیں، یہ ان کا رائٹ ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں دے رہے تو آپ ان کے روزے میں معاون نہیں ہیں، آپ ان سے تعاون نہیں کر رہے، استحصال کر رہے ہیں ان کا۔ اور جب آپ کسی کا استحصال کر رہے ہوں تو کیا آپ کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا؟ کیا قدر و قیمت ہے اس کی؟ کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ نے ہر روزے دار کو سہولت دینی ہے، سہولت دینی ہے۔ افراد کنبہ ہوں، آپ کے بچے ہوں، آپ کے گھریلو ملازم ہوں، آپ کے دکانیں کارخانوں کے ملازم ہوں، اور آپ یقین کریں کاروبار میں کچھ بھی گھاٹا نہیں ہوتا۔ لوگ اپنے ملازمین کے جو معاوضہ ہے بڑھا دیتے ہیں روزوں میں۔ ہمارے ہاں تو الٹی کہانی ہے نا، یہاں تو ہم تو رمضان میں چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں کہ استعمال بڑھ گیا، چیزیں مہنگی کر دو۔ پوری دنیا میں رمضان میں غیر مسلم ممالک میں بھی چیزیں سستی کر دیتے ہیں، سہولت دیتے ہیں روزہ دار۔ اب سائل آتا ہے آپ کے ہاں، آپ اس کو دھتکار دیتے ہیں۔ سائل کو دھتکارنے کا تو ویسے ہی حکم نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ اگر تم نے کچھ نہیں دینا تو اس سے معذرت طلب کر لو۔ مگر رمضان میں تو آپ کو سائل کو دھتکارنا کیا، ہر قیمت پہ دینا ہے، کیونکہ 70 گنا زیادہ معاوضہ اللہ آپ کو اس کا دے گا۔ کوشش کریں بلکہ کہ اگر آپ کے قرب و جوار میں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے حالات معاشی اچھے نہیں ہیں تو آپ کھانا ان کے گھروں میں پہنچائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال تقسیم کر رہے تھے، سخاوت کر رہے تھے، بانٹ رہے تھے، کچھ مانگنے والے بھی آ رہے تھے۔ تو ایک شخص پاس کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا حسن تم جیسا سخی میں نے نہیں دیکھا، اتنی سخی ہو، اتنا بانٹتے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ میں سخاوت پہ پورا نہیں اترتا، میں سخاوت پہ پورا نہیں اترتا کہ اتنا کچھ بانٹنے کے باوجود آپ ایسی بات فرما رہے ہیں۔ فرمایا اگر میں صحیح معنوں میں سخی ہوتا تو لوگوں کی مجھ سے مانگنے کی حاجت نہ ہوتی، بن مانگے میں ان کے گھروں میں پہنچاتا۔ تو بجائے اس کے کہ شام کو سائل آپ کے ہاں آئے، رمضان میں کھانے کے وقت ہی لوگ آتے ہیں، آپ ان کے گھروں میں پہنچانے کا اہتمام کریں، لازمی کریں، اپنے اوپر اس کو فرضیت کی طرح لاگو کریں۔ اور بڑی محبتیں بڑھتی تھی کہ شام کو جو بھی کسی کے ہاں افطاری بنتی تھوڑی یا زیادہ، مختلف انواع و قسم کی چیزیں، تو پڑوسیوں کو لوگ اس میں شیئر کرتے، پڑوسیوں کو لوگ شیئر کرتے۔ اب قرآن کی اور صاحب قرآن کی بات ہے کہ 2 کا کھانا 3 کو اور 3 کا کھانا 5 کو کافی ہو جاتا ہے۔ جب تم سالن بناؤ تو تھوڑا سا پانی ایکسٹرا ڈال دو کہ تم اپنے پڑوسی کو اس کی تواضع کر سکو، اسے بھیج سکو۔ تو پڑوسیوں کا جو یہ رائٹ تھا کہ ان کو آپ کے ہاں کی سوغات، آپ کے ہاں کی پکی ہوئی چیز جاتی، وہ تو ہم نے ختم ہی کر دیا۔ اب ریلیشننگ ہی نہیں رہی، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کے پڑوس میں کون آباد ہے۔ کتنی بڑی زیادتی ہوگی۔ رمضان میں اس کو ریوائیو کریں، اس بات کو زندہ کریں، پڑوسی سے تعلقات مینٹین کریں۔ جو بھی افطاری بنے، کبھی ایک پڑوسی کے ہاں، کبھی دوسرے پڑوسی کے ہاں، تھوڑی ہو زیادہ ہو، جیسے معاملات ہوں بھیجیں ضرور۔ یہ ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا۔ تو رمضان میں یہ ہمیں اپنے ریلیشننگ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے، اپنے تعلقات کو بگاڑ سے بچانے کے لیے ڈھنگ دیے گئے کہ اہل خانہ کی آنت، ان کے دکھ کا، درد کا، ان کے وقت کا، ان کی عبادت کا خیال، ان کو امن دیں، اہل خانہ کو امن دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا اور ایسا کرنے والا سب سے اول میں ہوں۔ تو رمضان میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اہل خانہ کے ساتھ اپنا سلوک بہت بہتر کرنا ہے، ان کے آرام کا، ان کی عبادت کا سامنے ظاہر میں ذہن میں رکھ کے تب معاملات رمضان کے چلانے ہیں۔ بچوں کو ماحول دینا ہے، قرآن کے نزدیک کرنا ہے، بچوں کو روزے رکھوانے ہیں، ان کو انکریج کرنا ہے، اپنے ملازمین کو سہولت دینی ہے، جو بھی آپ کے کارخانے کے ہیں، دکان کے ہیں، گھر کے ہیں، دفتر کے ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ ریلیشننگ کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو جو بھی آپ افطاری بنائیں بھیجنی ہے تاکہ آپ کے تعلقات استوار ہوں، محلے میں آپ کی دوستی ہو، آپ کا تعلق ہو، جس سے
آپ کو روحانی فیض ہوگا، اور اللہ کو یہ چیزیں بہت پسند ہیں۔ اللہ آپ کے معاشرے کو گلزار دیکھنا چاہتا ہے، جنت دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ آسمان سے فرشتے لے کے نہیں جنت اتریں گے، آپ نے اپنے رویوں سے اس معاشرے کو جنت بنانا۔ کہ قرآن حکیم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا، اور کسی چیز کی اس سے پہلے کسی کتاب کا وعدہ اللہ نے تحفظ کا نہیں فرمایا۔ تو سورہ فاتحہ کے حصار میں دیا گیا قرآن حکیم کو، کوئی اس کو نہ رد و بدل کر سکے، نہ اس میں تبدیلی لا سکے، نہ اس کا کوئی نقصان کر سکے۔ ہمیں اس کا ثبوت ایسے ملتا ہے اس کے سورہ فاتحہ کے حصار ہونے کا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھلے میں تشریف لے گئے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ تو چیلوں کے غول کے غول اتر رہے تھے، تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے ایک دائرہ ان کے گرد کھینچا ایسے اپنی عصا مبارک سے، اور فرمایا کہ وقاص تم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، اگر نکلو گے تو کوئی شیطان تمہیں اچک نہ لے جائے۔ سورہ فاتحہ کا پھر حصار جو ہے وہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو کوئی ایسا شخص نہیں ہے ہم میں سے جسے دنیا میں تحفظات کی ضرورت نہ ہو، بچاؤ کی ضرورت نہ ہو، مسائل سے، مشکلات سے، جادو وغیرہ کی حرکات سے، کیونکہ جادو کے بارے میں قرآن حکیم میں بہت سی جگہ پہ ذکر آیا ہے، اور ایسی نامراد چیز ہے کہ جب تک شیطان کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب تک اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے، جادو کی کاروائیاں دنیا میں ہوتی رہیں گی، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے انداز اختیار کیے جائیں گے۔ پھر جو شیاطین ہیں، جنات جن میں سے ہیں، وہ بھی انسانوں کے درپے ہوتے ہیں، ان کو نقصانات پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ بھی مقصد تھا پروردگار عالم کا آپ کو سمجھانے کا، کہ اگر آپ سورہ فاتحہ سے جڑے رہیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں گے اور اس کو ریسائٹ کرتے رہیں گے، اس کا ذکر کرتے رہیں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہر قسم کے دشمن سے محفوظ رہیں گے۔ بہت سی جگہ پہ سورہ فاتحہ سے دم بھی کیے گئے ہیں اور لوگوں نے اس سے شفا پائی ہے۔ خود بخاری کے اندر بڑی ڈیٹیل سے اس کی صراحت اور بیان موجود ہے۔ یہاں مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ قرآن کی ابتدا ہی ایک دعائیہ کلمے سے ہوئی، اور ایک ایسے کلمے سے ہوئی کہ جس کو حصار کے طور پر، آپ کے تحفظ کے طور پر، ایک شیٹ کے طور پر آپ کو استعمال کرنے کے طریقے جو ہیں وہ بتائے گئے اور سکھائے گئے۔ اور اسی لیے یہ واحد سورہ ہے جس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی، وہ کوئی سی بھی نماز ہو، نوافل ہوں، سنن ہوں، واجب ہوں، وتر ہوں یا فرائض ہوں، سب میں آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت ضروری ہے، کیونکہ پروردگار یہ بھی چاہتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو شیاطین سے آپ محفوظ ہو جائیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو اس کی ابتدا میں رکھا گیا ہے، اور یہ واحد سورہ ہے جس کو دہرایا جاتا ہے، اس کے نام یہ بھی دیا گیا دہرائی جانے والی سورہ، کیونکہ اس کی برکات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں سمجھ کے داخل ہونی چاہیے کہ یہ سب سے پہلی عبادت ہے، یہ سب سے پہلی دعا ہے جو ہم رب العزت سے مانگتے ہیں۔ آپ کو یہ اسلوب سکھایا جا رہا ہے کہ دعا مانگنے کے قوانین اور ضابطے کیا ہیں۔ پہلی بات جو اس میں سکھائی گئی ہے وہ آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس کام کی ابتدا کرتا ہوں رحمان الرحیم کے بزرگ و برتر نام کے ساتھ۔ پھر کیونکہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں، دعا کا اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے، اس کی توصیف بیان کرنی ہے، اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنی ہے، اس کی مرتبت کو بیان کرنی ہے۔ تو آپ پھر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ اب اس میں دو باتیں آ گئی، ایک تعریف آ گئی اور دوسرے لفظ رب آ گیا، عالمین کا پالنے والا، دینے والا، چھیننے والا۔
اور اس میں اس کی لمیٹیشن کی اینڈ ہو گیا کہ وہ سب کا پالنے والا ہے، سب کا دینے والا ہے، اس میں کوئی بھی چیز دنیا کی شامل ہو، کائنات کی شامل ہو، وہ آسمانوں پہ ہو، زمین پہ ہو، پانیوں میں ہو، جہاں مرضی ہو، سب کا پالنے والا۔ بڑائی بیان کرنے کا حسین ترین طریقہ کہ پروردگار عالم کی آپ نے اس میں شان بیان کر دی کہ وہ تعریف کے قابل کون ہے؟ جو سب کا پالنے والا، رب العالمین۔ ہم لوگ تو بعض اوقات ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نہ خواستہ ڈیگریڈ کرتے ہیں اللہ کو، نعوذ باللہ، کہ وہ رب المسلمین ہیں۔ اللہ رب المسلمین نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ اس کی بزرگی کا تقاضا یہ ہے کہ ساری چیزوں کا پالنے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی، ان کو موت دینے والا بھی، اور ان کو دوبارہ اٹھانے والا بھی۔ اس میں آگے وہ بھی ذکر آئے گا۔ تو شکر کس کا ادا کرنا ہے، تعریف کس کی کرنی ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام تعریفوں کا سزاوار صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ہم لوگ تو خود اپنی تعریفوں کے بھوکے ہوتے ہیں، اپنے اداروں کی تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں، اپنی دکان کی تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں، اپنے اور معاملات زندگی میں تعریفوں کے متقاضی ہوتے ہیں۔ ہمیں بچنا ہے، اس سے محفوظ رہنا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ گمان بھی نہیں آنا چاہیے کہ پروردگار کے علاوہ باقی تعریفوں میں ہم انوالو ہوں اور پڑ جائیں۔ اگر ہم اپنی تعریف چاہتے ہیں تو یہ شرک خفی میں آتا ہے، اس کو شرک خفی میں شمار کیا جاتا ہے۔ بچنا ہے اس سے۔ تعریف کا سزاوار اور لائق صرف پروردگار عالم ہے۔ یہ اس کی بنیاد ہے۔ سورہ فاتحہ شروع یہاں سے ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اگلی دو صفتیں بیان ہو رہی ہیں، الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، رحمان کسے کہتے ہیں؟ بغیر رحم مانگے رحم کرنے والا، جو اب خود بغیر آپ کے ڈیمانڈ کیے، بغیر آپ کے پوچھے رحم کیے جا رہا ہے۔ یہ اس کی عادت مستقل ہے، اس کا رویہ یہ ہے کہ اس نے رحم کرنا ہی کرنا ہے، مہربانی کرنی ہے، دینا ہی دینا ہے، معاف کرنا ہی کرنا ہے۔ اور پھر ہے رحیم۔ رحیم کہتے ہیں جس سے معافی مانگی جائے تو معاف کرتا ہے۔ یہ اس کی دوسری صفت جو ہے سب رحمت سے، ان کا صیغہ رحمت ہے۔ یہ اللہ کا انٹروڈکشن ہے۔ پروردگار عالم جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، سزا دینے والا بھی ہے، گردنیں توڑنے والا بھی ہے، مگر اس کا جو تعارف ہے جو سورہ فاتحہ سے اس نے آپ کو شروع کیا وہ رحمان الرحیم ہے۔ اور یاد رکھیے جو تعارف ہوتا ہے وہی رویہ ہوتا ہے۔ صفات ضرور ہے اس کی، اپنے آپ کو پروردگار سورہ آل عمران میں منتقم بھی کہتا ہے کہ میں انتقام لینے والا ہوں، کمزوروں کا، مظلوموں کا، غریبوں کا انتقام بھی لیتا ہے، مگر انتقام لینا اس کی انٹروڈکشن نہیں ہے، اس کا تعارف نہیں ہے، اس کی پہچان نہیں ہے۔ اس کی پہچان رحمان الرحیم ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے، کیوں وہ یہ تعارف کرایا؟ اس کو سوچنا ایک لمحے کے ہزار میں حصے میں سوچئے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اے انسان، اے میرے مخاطب، تو نے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اگر میرے رحمان الرحیم ہونے کے باوجود تو مایوس ہوتا ہے تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ میں معاف نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دعوت دے رہے تھے دین کی، آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی، تو جب آپ نے فرمایا رحمان الرحیم مالک یوم الدین، تو وہ شخص بولا کہ بس آپ خاموش ہو جائیں، مجھے مسلمان کریں۔ آپ نے فرمایا تو نے پوری بات بھی نہیں سنی اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام میں داخل کریں۔ اس نے کہا کہ جو رحمان الرحیم بھی ہے اور یوم الدین کا مالک ہے، اس کے دین میں شامل ہونے میں کیا قباحت ہے؟ یعنی کہ جس کا پروگرام ہی معافی کا ہے، جس کا ارادہ ہی معافی کا ہے، وہ یوم الدین آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرے۔ یوم الدین کے بنیادی معنی جو ہیں وہ یوم حساب کے نہیں ہیں، وہ ججمنٹ پاس کرنے کے دن ہیں جس دن آپ کو نتائج ملنے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جن کو دائیں ہاتھ میں ان کے پرچوں کے نتائج ملیں گے
وہ خوشی خوشی اپنے رشتہ داروں میں پلٹیں گے، اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے چھپائیں گے، اپنے نتیجے کو پیچھے چھپائیں گے، کسی سے بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ شرمندہ ہوں گے۔ یوم الدین کا سخت ترین دنیا کا جو دن ہے وہ یوم الدین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس میں ملتا ہے، ہلاک ہوا وہ شخص جس کا یوم الدین کو حساب کھول لیا جائے گا۔ تو کیا وجہ ہوگی؟ اس دن صرف اناؤنسمنٹ ہے، گنتی نہیں ہے، حساب نہیں ہے۔ وہ ڈیفر کرے گا اللہ کے فیصلے سے، انکار کرے گا کہ یہ میرے لیے درست فیصلہ نہیں ہوا، میں نے تو بہت نمازیں پڑھی، تہجد پڑھا، روزے رکھے، زکوٰۃ دی۔ اللہ کہے گا کہ اس کا حساب لے آؤ، اس کی فائل لے آؤ۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہلاک ہوا وہ شخص جس کا حساب یوم الدین کو کھول لیا جائے گا، یعنی کہ جو اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرے گا۔ وہ چیلنج کرنے کا دن نہیں ہے، وہ فیصلوں کو قبول کرنے کا دن ہے، اور اس دن کے ڈر سے معافی کو وہ اپنی عادت بنانے کا دن ہے کہ یوم الدین اگر آپ پر غالب ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ کتنا ہولناک دن ہوگا، اور جب سب کے سامنے آپ کا بائیں ہاتھ میں پرچہ ملے گا تو کتنی شرمندگی اور بے عزتی کا مقام ہوگا۔ تو یوم الدین کو آج سے سوچنا ہے کہ مجھے بائیں ہاتھ میں پرچہ نہیں لینا، میں نے اپنے حساب کو اپنی کمر کے پیچھے نہیں چھپانا، میں نے اس کو فیس کرنا ہے۔ مجھے اللہ سے نوید لینی ہے، کامیابی کی، بخشش کی۔ تو یہ بات آپ لوگ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن جو ہے کسی کی نہ سفارش چلے گی، نہ تعلقات کام آئیں گے، جو کچھ آپ نے کیا ہوگا سب آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں دیندار ہو جاؤں، اس کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ یوم الدین کو اپنے سامنے رکھے۔ جوابدہی کا تصور ہم ہر لمحہ ہر لحظہ اس کے سامنے ہو۔ اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ اللہ کو یہ بتا رہے ہیں، یہ وعدہ کر رہے ہیں، یہ ریکگنائز کرا رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یوم الدین میں کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اللہ ہی سے مانگا جائے۔ جب کسی سے بھی آپ اللہ کے علاوہ مانگنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو یوم الدین کا حساب ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ اللہ سے ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مگر ہمارا رویہ کیا ہے زندگی میں؟ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں مدد نہ مانگتے ہو؟ ہم ہر جگہ مدد مانگتے ہیں، دنیاوی سہارے تلاش کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں، امیروں سے مدد مانگتے ہیں، حکمرانوں سے مدد مانگتے ہیں۔ کوشش کریں زندگی میں کہ آپ کے ذہن میں یہ خاکہ موجود رہے کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ استعانت وہ چیز ہے کہ اگر یہ آپ کے اندر سے نکل جائے اور آپ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگنا شروع کریں اور بغیر سوچے سمجھے کریں تو یہ شرک خفی ہے، یہ شرک خفی ہے۔ اور اگر باقاعدہ سوچ سمجھ کے کریں تو باقاعدہ شرک ہے۔ بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں۔ عبد کہتے ہیں بکے ہوئے کو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم تیرے حضور بکے ہوئے ہیں، تو ہمیں جو دے دے ہم اس پہ راضی ہیں۔ کھانا پینا، رہائش، اولاد، معاملات، زندگی، عزت ذلت، جو کچھ تو دے دے ہم اس پہ راضی ہیں۔ ہم کسی اور سے کوئی چیز طلب نہیں کریں گے، یہ اللہ نے ہماری کمٹمنٹ ہے۔
تو جب اللہ کے علاوہ دوسروں سے مطالبہ شروع کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنی کمٹمنٹ سے پھر گئے ہیں۔ تو جو کمٹمنٹ سے پھر جائے اسے پیچھے پلٹنا پڑے گا، اور یوم دین پہ دھیان دینا پڑے گا کہ میرا اس دن کیا معاملہ اللہ سے ہوگا۔ عبادت بھی تبھی مقبول ہوگی جب حاجت روا، دینے والا، چھیننے والا، پالنے والا، یعنی کہ وہ کہتا بھی ہے کہ میں رب العالمین ہوں۔ رب کہتے ہیں سارا کچھ دینے والا، سارا کچھ چھین لینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، شفا دینے والا، روزگار دینے والا، عزت دینے والا، اطمینان دینے والا۔ تو یہ ساری چیزیں اسی کو سزاوار ہیں، اور وہی سب کا مالک ہے، سب کا دینے والا ہے۔ یہ بات اچھی طرح آپ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ آپ کو زندگی کے دن گزارتے ہوئے قیامت کے دن کو نہیں بھولنا، جب آپ کا حساب آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ آپ پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے، نتیجہ سامنے آئے گا۔ جیسے بچے خوشی خوشی جاتے ہیں کہ آج ہمارا نتیجہ ہے، تو کچھ بچے روتے ہوئے آتے ہیں، کچھ بچے کھلکھلا کے ہنستے ہوئے آتے ہیں۔ تو آپ ایسی زندگی گزاریں کہ آپ اپنوں میں روتے ہوئے نہ پڑیں۔ وہاں سب عزیز ہوں گے، سب کو پہچانیں گے، سب سے ملنا جلنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں آپ اکیلے ہوں گے۔ ہو رہی ہے آج بھی جو الفاظ ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ساری زندگی ہم یہ ترجمہ سنتے رہے، دکھا سیدھا راستہ، دکھانے کا اس میں کوئی لفظ نہیں۔ اہدنا رہنمائی فرما، یا ہمیں گفٹ دے، عطا فرما۔ ہدا کا جو لفظ ہے یہ رہنمائی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تحفے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دکھانے سے مقصد ہمارا حل نہیں ہوتا۔ اے پروردگار عالم، تو ہمیں عطا کر دے، ہم پہ مہربانی کر دے سیدھے راستے کی۔ اور اللہ اگر نہ چاہے اور وہ توفیق نہ دے تو کیا ممکن ہے کہ کوئی سیدھے راستے پہ چل سکتا ہو؟ اور سیدھا راستہ ہے کون سا؟ یہ روز اول پروردگار عالم نے اس کو طے فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو کہا کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تم زمین پہ اتر جاؤ اور ایک وقت مقررہ تک تم نے وہیں ٹھہرنا ہے۔ جب میرے ہدایت کے لیے لوگ آئیں گے تو جو ان کی پیروی کریں گے ان کے لیے یہ راستہ جنت کا جو ہے یہ کھلا ہے۔ اللہ نے راستے کی نشاندہی کر دی کہ کس کے ذریعے سے آپ جائیں گے، وہاں جو ہدایت دینے والے آئیں گے۔ ہدایت دینے والے کون آئے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی انبیاء و رسول آئے وہ ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے۔ کچھ کو کتابیں دی گئیں تو ان کو رسول کہا گیا کیونکہ وہ رسالہ لے کر آئے اور شریعت لے کے آئے۔ بہت سو کو انبیاء کہا گیا۔ انبیاء جو ہے بنیادی طور پہ خبر دینے والے کو کہتے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو خبر دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہرگز شرک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اور دو باتیں ہر پیغمبر نے کہی کہ ہمیں اس بھلائی کا جو ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں تم سے کچھ معاوضہ نہیں دینا، اور ہدایت تو اللہ ہی کے پاس ہے، ہمیں تو صرف دعوت کا حکم ہے۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے طے ہو چکی ہے کہ اگر ہدایت کے بدلے میں کوئی معاوضہ مانگتا ہے تو اس معاوضہ مانگنے والے کا راستہ درست نہیں ہو سکتا۔ راستہ درست ان کا ہے جو معاوضہ طلب نہیں کرتے اور ان کا معاوضہ اللہ کے ذمہ ہے، اور انبیاء ہی کا راستہ اصل راہ ہے۔ بہت سے لوگ اس سے پہلے ایسے بھی ہوئے ہیں جو شرک نہیں کرتے تھے مگر انبیاء کے راستے پر نہیں تھے، اس لیے وہ داخل اسلام نہیں ہو سکے۔ تو راستہ کس کا راستہ؟ رسولوں کا راستہ، آخری رسول کا راستہ۔ اب ہم نے جیسے ہمارا ایمان یہ ہے کہ